بہت ساری لیکن جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا شعور دین نہ جو چیزیں اتنی اہم نہیں نا ان کو ہم نے اہم سمجھا ہوا، اور جو زیادہ اہم ہے قرآن و حدیث جن کو اہم کہتے ہیں، اللہ رسول کا ہم کہتے ہیں، اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، ہماری نظر میں وہ زیادہ اہم نہیں ہوتے۔ تو یہی وجہ ہے ہماری پرستی۔ یاد رکھیے دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا۔ اگر کسی شخص کے عقائد میں خرابی آ جائے تو کتابوں تک اور کتابوں تک محدود ہوتی جا رہی ہے، اور جو اصل روح ہے وہ نکلتی جا رہی ہے، اور جو طرز اختیار کر رہی ہے کہ محافظ یہ بہت سارے سوالیہ نشان ہوتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہو دوستو؟ آج ہم آئے ہیں جامعہ مسجد انفیہ غوثیہ فسرداسہ والی، وہاں پہ آج محفل ہے ایک، تو ہمارے ساتھ ہیں دنان بھائی اور عمران چیمہ صاحب۔ ذمیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، مسافروں اور کے یہ محفل جو ہے نا خصوصی طور پہ 12 ربیع الاول کے سلسلے میں ہے نا اس کا انعقاد ہوا ہے۔ چلیں آئیں آپ کو بھی سناتے ہیں۔ پیر صاحب سے فیض تب ملے گا جب ماں باپ راضی، اور اگر ماں باپ کا دل دکھی ہے تو پھر غوث اعظم سے بھی فیض نہیں مل سکتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ نظر کے ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ آپ 15 لاکھ روپے لگائیں پرائیویٹ حج کر کے آئیں، لیکن گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج کر دیا۔ لیکن جس محبوب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے نام کی ہم نے محفل سجائی، اس محبوب کا فرمان ہے کہ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ صحابی عرض کرتے ہیں بندہ نماز کو دن میں 100 بار دیکھے تو اس میں لگتی لگتی روح بیان کرتے ہیں۔ میرے ابو نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو، اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتا ہوا نہیں پڑتا۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے، یہ ماں باپ کا یہ وہ ہستیاں ہیں یعنی کہ ہمارے قرآن بولتا ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے، ان کی سانس بھی نہیں لے سکتے۔ حضرت امام حسن سیدہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، تو ایک دن پوچھا بیٹا تم ایسا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ عرض کی امی جان کس ڈر سے نہیں کھاتا کہ کسی لقمے کی طرف، کسی روٹی کی طرف آپ کی نظر بڑھ چکی ہو اور آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ لقمہ میں نے کھانا ہے، اور مجھے آپ کے ارادے کا علم نہ ہو تو لا علمی میں کہیں وہ لقمہ میں نہ کھا لوں۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے، یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے۔ حالات وہم ابناء سبع سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ جب بچہ 7 سال کا ہوگا اس کو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، فرمان مار کے نماز پڑھو۔ مجھے بتاؤ اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجد نمازی سے بری نہ ہوتی۔ آج سکول آباد ہے، کالج آباد ہے، یونیورسٹیاں آباد ہے، مسجدیں بھی آباد ہے۔ بمشکل 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں اور 95% لوگ بے نمازی ہیں۔ وہ سکول کس لیے آباد ہو گئے اور یہ مسجد کیوں بے آباد ہے؟ اس لیے کہ وہ ذمہ داری دی ماں باپ۔ بچہ شعور کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو ماں کہتی ہے پتر اچھا پڑھ دو، ڈگری اچھی ہوگی نا تو پھر جاب اچھی ہوگی، جاب اچھی ہوگی تو پے اچھی ہوگی، پے اچھی ہوگی تو مستقبل اچھا ہوگا۔ اب بچوں کی دوڑ ہے، اگر آپ کی توجہ ہو وہ مستقبل جس کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی، اس مستقبل کی عمر کتنی ہے؟ شیخ سادی کہتے ہیں ایک سانس کا بھی نہیں پتا، جو سانس اندر ہے اس نے پتہ نہیں باہر آنے کے لیے، اور جو باہر ہے اس نے پتہ نہیں کرنا، لیکن ایک مستقبل وہ ہے جس کی فکر میرا رب دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر کرو اور ہر جان کی سوچے کہ اس نے آنے والے کل قیامت کے لیے آگے کیا دے۔ ایک مستقبل وہ ہے
اس کی فکر ہم نے اولاد کو دی اور اس کا ایک سانس کا بھی نہیں پتا، اور وہ مستقبل جس کی فکر رب دے رہا ہے اس کا ایک دن 50,000 سال کا، یہ ساری زندگی اگر مل بھی جائے تبھی عمر کسی کو مل جائے تو 50-60 سال کی ہوتی ہے، اور اس کا ایک دن 50 دن کا نہیں، 50 ماہ کا نہیں، 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، ایک دن 50,000 سال کا۔ دیکھو ہم کتنا اولاد کے لیے نقصان کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ جو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اچھا پڑھ دو تمہارا مستقبل سمجھ جائے گا، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا نمازی بن دو تمہاری آخرت سمجھ جائے گی۔ اگر اس حدیث کی گہرائی میں اتریے، جو اس محبوب کا فرمان ہے جو امت کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لما جد علما، اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا اس کی تکلیف مجھے ہوگی۔ امت کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں، لیکن جب نماز کی باری نہیں فرمایا 10 سال کا ہو گیا پھر بھی نہیں پڑھتا، مار کے نماز پڑھا۔ ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی، نماز تو فرض ہوگی جب وہ بالغ ہوگا، تو اتنی سختی کیسے کی؟ میرے حضور نفسیات پہ جانا کہ آج تھوڑی سی سختی پہ یہ نمازی بن گیا، بالغ ہونے سے پہلے نماز کی پکی عادت بن جائے گی، پھر ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں، اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ اس سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئے؟ قالوا لم نکن من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے، اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم کے گا۔ تو ایک خاتون آئی نا عالم دین کے پاس، کہا میرا بیٹا صبح کی نماز بھی اٹھتا نہیں، تو عالم دین نے پوچھا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگی تو کیا کرو گی؟ کہا پھر بیٹے کو بچاؤں گی، چاہے کھینچ کے بعد لاؤں، پانی چھڑکوں، سختی سے کھاؤں، آگ سے تو بچا لیں۔ عالم دین رو پڑے، کہا میری بہن اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ رب کا قرآن بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو جب اس آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتی ہو تو پھر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیوں کوشش نہیں کرتی؟ تو جب ماں باپ ذمہ داری پوری نہیں کرتے، بچوں کو نمازی نہیں بناتے، تو پھر ساری زندگی فرض کی محبت اولاد کے دل میں پیدا نہیں، فرض کی اہمیت کو سمجھتے نہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ محفل رات ہوتی ہے سال کے بعد، عشاء کے بعد محفل شروع ہو رہی ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ فرض عشاء ہو جائے بعد میں جائے، عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائے، اور پھر محفل جو ہماری ہوتی ہے رات کے 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتا ہے، لمبی محفل ہوتی ہے، صبح پکے نمازی بھی غائب ہوتے ہیں۔ اب محفل میں آنا مستحب ہے اور نماز فرض ہے، تو فرض کو تو ہم نے اہمیت نہیں دی۔ سال کے اندر 2 راتیں ایسی آتی ہیں جب مسجد میں رش ہوتا ہے، شب برات کو، شب قدر۔ ہم نے اپنے بچوں کو نماز کی اہمیت بتائی، فرض کی اہمیت بتائی نہیں۔ مسجد کے ساتھ والے گھر میں بہت ہوئی ہوتی ہے، زور کے بعد جنازہ ہوتا ہے، پورا بازار بھرا ہے، نوجوان بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہو؟ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سب جنازہ پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس وقت بھی ہے، ان کا وضو بھی ہے۔ جنازہ فرض کفایہ، نماز فرض ہے نہیں۔ جنازہ ایک بندہ جو پڑھ لے سب کی طرف سے کرو، لیکن جو فرض ہے نا اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ ماں باپ نے بتائی نہیں کہ فرض کتنا ہے۔ تو فرمایا جب 10 سال کا بچہ ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، پھر مار کے نماز پڑھتا۔ آخری چیز میرے حضور نے فرمایا اتقوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن۔ میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لاتی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سے کرو، وحب اہل بیتہ، دوسرا فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سے کرو، وتلاوۃ القرآن، تیسرا فرمایا قرآن کی تعریف کرو۔ اگر اس حدیث پہ ہم عمل کریں تو ہماری نسل سمجھتے ہیں، ہمارا معاشرہ سمجھتے ہیں۔
ہم دنیاوی تعلیم کے لیے اتنے حریص ہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، بیرون ملک سے تعلیم دلواتے ہیں۔ دین کی تعلیم مفت ملے، ہمارے گھر میں ملے، محلے میں ملے، ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ نتیجہ بھی سنی، نتیجہ کا نکلتا ہے بیٹا ڈگری ہولڈر بن گیا، پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کر لیا، لیکن باپ نے دین نہیں دیا، باپ فوت ہو گیا۔ اب باپ کی میت پڑی ہے، اسے غسل دینے کا طریقہ نہیں، اور وہ غسال دودھ پر کرتا ہے۔ آج پہ کھڑی ہوئی ہے کشمیر، میاں محمد بخش بولے اور جاتی باری ڈراؤنا بنے کہ ہاتھ نہیں لاتے ڈر دے اور جنہ لئی تو پاپ کمائے سن دس کتنے لوگ تیرے کر دے، وہ غسل دینے کے لیے دیا۔ تو صاحب میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کریں، علم محمد کا لطفہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے حاصل کرو، بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، سائنسدان بناؤ۔ میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اچھا انسان بناؤ، اچھا مسلمان بناؤ، حضور کا غلام بناؤ۔ کالج بھیجنے سے پہلے اپنی اولاد کو جو فرض علوم ہے وہ ان کو سکھا دو، فرض علوم کو سکھا دو۔ اگر تم نے ذمہ داری پوری نہ کی پھر ان کے دل کی تختی خالی، پھر دل کے اوپر وہ لکھا جائے گا تو وہ لکھیں گے، پھر بچے اس رنگ میں رنگے جائیں گے، اور وہ رنگ کیا ہے؟ سال کے بعد ایک دن مدر ڈے، ایک دن فادر ڈے، ایک دن ٹیچر ڈے، ایک دن ویلنٹائن ڈے، اس ماحول میں رہے۔ لیکن اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، کالج جانے سے پہلے فرض علوم کو سکھا دیے، ان کے اوپر محمدی رنگ چھا گیا، کالج بھیجنے سے پہلے مصطفی رنگ میں رنگے گئے، تو پھر وہاں جا کے وہ رنگ قبول نہیں کریں گے، اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آئیں گے۔ چونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھتا لیندا رہندا، تے پکا رنگ میرے آقا والا چڑھتے پھر نہیں لیندا۔ اپنا رنگ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو توجہ دیں، اپنی اولاد کو فرض علوم سکھائیں، اچھے عقائد، سچے اعمال، اچھے اخلاق۔ دیکھیے ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، محفل میں جانا ہوتا ہے صرف سال بعد، ہمیں مسجد کے آداب کا نہیں پتا ہوتا، یہ بچے دوڑ رہے ہیں، بڑے بھی باتیں کر رہے ہیں، گا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کیوں؟ ہمیں سکھائی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں مسجد کے آداب۔ ایک بات آخری سن لیں، میں نا 2013 کی بات ہے، میں عدالت میں گیا ایک فارم کے اوپر سائن کرانے، تو جج صاحب سائن کر رہے تھے تو مجھے کسی شخص نے کال کر دیا، تو جب موبائل کی گھنٹی بجی نا تو جج صاحب کی جو لیڈر ہے اس نے مجھے پکڑ کے بازو سے جھنجھوڑا، بولنا بند کرو یہ عدالت۔ تو میں نے کہا سر نے پہلی بار آیا مجھے یہاں کے عدالت کا پتہ، میں نے بیل تو بند کر دی لیکن میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ جج کی عدالت کی اتنی عذاب ہے، نبی کی محفل کے کوئی عذاب نہیں۔ یہاں گھنٹی بجے تو بے ادبی کی خبر ہوتی ہے، اور ہم جو حال کرتے ہیں مسجدوں میں جا کے، جو محفل کے اوپر صورتحال ہوتی ہے اور پتہ نہیں چل رہا ہے محفل نہ دیں کرکٹ میچ ہے، جیسی صورتحال ہو جاتی ہے آپ سارے جانتے ہیں، اور بچے بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی دوالے ڈال رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہر معاملے کے اندر ہمیں دین کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہے، تو پھر ہمیں فیض ملے گا، ورنہ یہ نہ ہو کہ نیکی کرتے کرتے اپنے نام اعمال میں کچھ گناہ لگوا بیٹھیں۔ ہمیں دین کی روح کو سمجھنا ہے، اپنی اولاد کو پابند کرو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرے، کہ محمد سے وفا پولے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم پہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ مالک ٹوٹے ٹوٹے نفس اثر بنا کے دلوں کے دردار، مالک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ اے اللہ آنے والوں کو قدم قدم میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو نماز مسجد قیامت تک آباد رکھنا، مالک جینا شان سے پڑھنا ایمان سے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی حضرت سلام پڑھیں گے، میں نے کسی اور جگہ حاضر وہاں حاضر ہونا ہے، میں رخصت چاہوں گا تو
हज़रत सलाम पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ होगी। सलाम। जीतारे हरम ऐ होगी करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हर दम गड़ो